اس وقت کیوں یہ ٹویٹ کرنے کی ضرورت پیش آئی ہے؟ تو انہوں نے اپنا اکاؤنٹ ہی سی ایم کے نام کا بنایا ہوا ہے، تو وہ تو اینٹ سے اینٹ بجانے چلے تھے، وہ تھا نا سوچ بڑی، وہ ہے ہی نہیں۔ اس ادارے پر حملہ ہے جس کے ساتھ پورا پاکستان کھڑا ہے۔ چوٹ ایسی ماری جائے کہ وہاں سے کچھ خاص بگڑے نہیں۔ عمران خان صاحب نے ان کا نام لیا وزیر آباد حملے کے بعد، یعنی کہ وہ بیان اتنا ہانی کارک تھا، عمران خان صاحب جھوٹے ثابت ہو جاتے۔ اور یہ جو دہشت گردی ہے، یہ نعرہ کس نے لگایا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ ان کے پاس انٹرنل انفارمیشن ہے۔ ہم کب تک سیاستدانوں کے یہ یو ٹرن بیانات سنتے رہیں گے؟ خان صاحب ریسنٹ پاسٹ میں یہ نام بار بار لیتے آئے ہیں، ان میں سے 2 لوگوں کی حالیہ دنوں میں ایک خاتون سیاستدان سے 1 سے زائد ملاقاتیں ہوئی۔ بھائی بنا لیا نا، جو لوٹنا تھا لوٹ لیا، جو کتنا بناؤ گے یار۔ مریم نواز شریف صاحبہ نے ایک ویڈیو پوسٹ کی ہے ٹویٹر پہ، ہماری عدالت کو ہمت کرنی پڑے گی، 3 شخصیات کا جو قتل ہوا ہے اس میں فیض حمید صاحب اور عمران خان صاحب کا اتحاد انوالو تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے احتساب کا ڈھانچہ کھڑا کیا تھا۔ کورونا سے وہ لوگ جن کی جان کو زیادہ خطرہ ہوتا ہے، ان کی جو علامات آئیں وہ تینوں میں پائی جاتی ہیں۔ الگ کی اسکرین پر ایک اور خبر کے ساتھ مبشرہ الوی اور طارق متین۔ خبر ہے کہ سی ایم شہباز شریف نے ٹویٹ کیا ہے کہ معمولی سیاسی فائدے کی خاطر پاکستان آرمی اور انٹیلیجنس ایجنسی کو بدنام کرنے اور دھمکیاں دینے کا عمران نیازی کا عمل انتہائی قابل مذمت ہے۔ جنرل فیصل نصیر اور ہماری انٹیلیجنس ایجنسی کے افسران کے خلاف بغیر کسی ثبوت کے الزام لگانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی اور اسے برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ٹھیک، پہلے کمنٹس شامل کرنے ہیں، اس کے بعد ہم آگے بڑھیں۔ ان نون یوزرز نے لکھا ہے کہ طارق بھائی آپ نے بہترین پروگرام شروع کیا ہے۔ ارے بہت شکریہ، اگر آپ نون یوزر بن جائیں تو آپ کا نام لے کے شکریہ ادا کریں گے، لیکن آپ ان نون یوزر ہیں تو آپ کا تب بھی شکریہ۔ راحیلہ ناز نے ہماری اصلاح کرتے ہوئے بتایا کہ مظہر وصیت کرنے والے کو کہتے ہیں، یہ قانونی زبان ہے۔ راحیلہ یہ میری مسٹیک ہے اور میں اسے مانتی ہوں۔ چلیں شکریہ۔ منیر کولاچی نے طارق متین اور عبدالستار کی تعریف کی ہے۔ بہت شکریہ کولاچی صاحب آپ کا۔ حسن غزل نے لکھا ہے کہ چوروں کی صفائیاں دینے والے، انہیں ڈیفینڈ کرنے والے خود بھی چور ہیں۔ یہ بی بی بھی بوٹ پالش ہی ہیں، کوئی نئی پٹوارن تیار ہو رہی ہے۔ گڈ، صحیح ہے۔ تو ان کا نام بڑا انٹرسٹنگ ہے، حسن غزل۔ جی ارے واہ، جتنا خوبصورت نام ہے اتنی شاعرانہ گفتگو بھی کرنی۔ یاسمین خان نے منصور علی خان والی جو ویڈیو، اس کے اوپر لکھا کہ ساری باتیں اسکرپٹڈ ہیں۔ ساری باتیں اسکرپٹڈ ہیں، منصور کی، مریم کی یا ہماری؟ یہ نہیں بتایا انہوں نے، یہ نہیں بتایا۔ چلیں اب یاسمین صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا اسکرپٹڈ ہے۔ اچھا ٹی ایم، اب یہ جو سی ایم صاحب نے ٹویٹ کر ڈالا ہے، نہیں سی ایم ان کا ٹویٹر ہینڈل ہے، اصل میں تو وہ پی ایم ہے۔ ہاں، لیکن میں نے ایک بار کہا تھا کہ یہ کیونکہ 3 بار سی ایم بن گئے نا، اب اگر اتفاق سے یا سازش سے پی ایم بن بھی گئے تو انہوں نے اپنا اکاؤنٹ ہی سی ایم کے نام کا بنایا ہوا ہے، اس سے کیسے جان چھڑائیں گے؟ سوچ بڑی، وہ تھا نا سوچ بڑی، وہ ہے ہی نہیں۔ ہاں، پی ایم شہباز اور سی ایم ان کا اکاؤنٹ ہے تو ہے۔ ٹھیک، تو اب کیا یہ اس وقت کیوں یہ ٹویٹ کرنے کی ضرورت پیش آئی ہے؟ شہباز شریف صاحب کو بھی، زرداری صاحب کا جو بیان ہے، زرداری صاحب نے بھی کہا ہے کہ میجر جنرل فیصل نصیر کے ساتھ سمیت پاک فوج کے بہادر افسران پر الزامات لگانا دراصل اس ادارے پر حملہ ہے جس کے ساتھ پورا پاکستان کھڑا ہے۔ اچھا، تو زرداری صاحب سے کوئی پوچھ لے بندہ کہ جب زرداری صاحب جو ہیں وہ منصب صدارت سے اتر کر آئے تھے سیاست میں واپس، حکومت سے واپس سیاست میں آئے تھے، جی، تو کیا اس وقت افواج پاکستان کے افسران بہادر نہیں تھے؟ کیونکہ زرداری صاحب جیسا آدمی ان کی اینٹ سے اینٹ بجانے چلا تھا۔ یہ کس نے کی تھی بات؟ تو وہ تو اینٹ سے اینٹ بجانے چلے تھے۔ اور فیض حمید صاحب بیچارہ، اچھا ایک اور بات یاد رکھیے گا، زرداری صاحب یہ اینٹ سے اینٹ بجانے کا بیان دے کر نا، زرداری صاحب ملنے گئے میاں نواز شریف صاحب سے، میاں صاحب نے ملاقات نہیں کی، وہ نہیں ہوتا ضمیر اختر نقوی مرحوم جو ہے، ان کی بڑی میمز وائرل ہوتی ہیں نا، جاؤ ہم تم کو نہیں جانتے، وہ والی حالت ہوئی تھی۔ میاں نواز شریف صاحب نے ملاقات سے انکار کر دیا اور زرداری صاحب نے پھر کہا اڑی بابا، اور زرداری صاحب ملک سے
کئی دن غائب رہے تھے اس کے بعد. یعنی کہ وہ بیان اتنا ہانی کارک تھا. ہاں وہ میرا خیال ہے وہ دبئی جا کے نا وہ والی اینٹیں دیکھ رہے تھے جن کو آپس میں بجایا جا سکے, تو زرداری صاحب وہ اینٹیں ڈھونڈنے دبئی چلے گئے تھے. وہ تو کھڈے لائن بھی لگاتے رہے فیض حمید صاحب کو. جی. تو اچھا وہ بڑا ٹائملی بیان تھا, یعنی اس وقت زرداری صاحب نے یہ دیکھا کہ کس جگہ چوٹ ایسی ماری جائے کہ وہاں سے کچھ خاص بگڑے نہیں. وہ بڑا سوچا سمجھا بیان تھا. اور یہ اینٹ سے اینٹ بھی بچ گئی ہے, اور یہ جو دہشت گردی ہے یہ نعرہ کس نے لگایا تھا اس کے پیچھے؟ ہاں تو یہ نعرہ جو ہے ایک ہم نے شہباز شریف صاحب کی عدالتوں میں پیشی پہ سنا, مریم نواز شریف صاحبہ کے جو ورک کنونشنز ہیں جی ان کے اندر سنا, اور بار بار سنا. تو یہ ان لوگوں نے نعرے لگائیں. اچھا اس وقت امپورٹنٹ پتہ ہے کیا ہے کہ یہ عمران خان صاحب جو ہیں, جنرل فیصل نصیر صاحب, چونکہ اب انہوں نے نام لے دیا ہے, اس لیے یہ نام کب سے لے رہے ہیں؟ نہیں میں کہہ رہا ہوں زرداری صاحب نے, شہباز شریف صاحب نے نام لے دیا ہے, اس لیے ہم اگر یہ بات کر رہے ہیں تو عمران خان صاحب جو ہیں یہ نام جب 17 جولائی کے انتخابات تھے پنجاب والے 20 سیٹوں والے, تب عمران خان صاحب نے یہ نام نہیں دیا. تب عمران خان صاحب نے وہ جو ڈرٹی ہیری کہتے ہیں وہ کہنا شروع کیا تھا, مشہور فلم. اچھا پھر اس کے بعد عمران خان صاحب نے ان کا نام لیا وزیر آباد حملے کے بعد, باقاعدہ ان کا نام لیا, اور عمران خان صاحب نے پھر یہ بتایا کہ وہ ان پر رانا ثناء اللہ پر, شہباز شریف پر FIR کروانا چاہتے ہیں. اچھا FIR نہیں ہو سکی, عدالت نے حکم دیا, پولیس نے اپنی مدعیت میں FIR درج کر لی, اور وہ جو نوید تھا اسی کے خلاف کر لی. اچھا اس کے بعد عمران خان صاحب نے پھر یہ نام جو ہے جب ابھی ویل چیئر پر بیٹھ کر عمران خان صاحب عدالت کے لیے نکلے تھے تب لیا تھا. عمران خان صاحب نے یہ نام جو ہے ابھی جو جلسہ کیا, ریلی کی, عدالت سے اظہار یکجہتی کی, اس میں لیا, ایک سے زائد بار لیا, اور اس میں یہ بھی کہا کہ یہ نام یاد بھی رکھا جائے. اور انہوں نے کہا کہ ان پر ہونے والے حملوں کے پیچھے بھی وہی ہیں. عمران خان صاحب کا یہ الزام ہے. عمران خان صاحب کا یہ بھی الزام ہے کہ جو اعظم سواتی صاحب پہ تشدد ہوا اس کے پیچھے بھی وہی ہیں. یہ عمران خان صاحب کا الزام ہے. اب اس میں جو شہباز شریف صاحب کا مطالبہ ہے کہ عمران خان صاحب ثبوت لائیں, یہ کہہ رہے ہیں نا وہ ثبوت لے کر عمران خان صاحب, یہ مطالبہ اصولی طور پر یعنی بائی دا بک چلتے ہو درست مطالبہ صحیح ہے, ٹھیک ہے, لیکن عمران خان صاحب ثبوت کے شہباز شریف کو دیں گے؟ عمران خان ثبوت شہباز شریف کو دیں گے؟ نہیں دیں گے. اچھا عمران خان صاحب ثبوت کے آصف علی زرداری کو دیں گے؟ نہیں. مجھے اور آپ کو دے دیں گے؟ نہیں. میڈیا کو دے دیں گے؟ نہیں. ٹویٹر پہ ڈال دیں گے؟ نہیں. عمران خان ثبوت دیں گے یا کوئی بھی شخص ثبوت دے گا کورٹ آف لا میں, صحیح بالکل, عدالت میں ثبوت دیا جاتا ہے. تو عمران خان صاحب نے 3 افراد پر جو FIR کی بات کی تھی وہ FIR نہیں ہوئی. عمران خان صاحب کی وہ FIR ہوتی, اس FIR پہ کیس ہوتا, کیس آگے چلتا, تو عمران خان صاحب ثبوت کہاں دیتے؟ کورٹ آف لا میں دیتے. ٹھیک ہے. تو عمران خان صاحب کو جو ثبوت دینے کے لیے پابند کرنے کا کام ہے تو وہ ہوتا, اور عمران خان صاحب جھوٹے ثابت ہو جاتے. ٹھیک ہے, سیدھی سی بات ہے, یہ ہو جاتا. تو یہ کام جو ہے وہ نہیں ہوا, یہ کام ہونے بھی نہیں دیا گیا. اگر اصولی طور پر اس بات کو دیکھا جائے کہ یہ درست ہے یا نہیں, تو پھر اس میں ایک اور چیز ہوتی ہے. پولیس کے پاس جب کوئی پرچے کے لیے جاتا ہے FIR کے لیے, تو پولیس کہتی ہے کہ جناب آپ نامزد قتل کا پرچہ کروا رہے ہیں, اقدام قتل کا پرچہ کروا رہے ہیں, بتائیے کہ آپ کے پاس ثبوت کیا ہے. اچھا وہ شخص کہتے ہیں جی میں ثبوت دوں گا, میرے پاس یہ چیزیں ہیں, یہ وجوہات ہیں, میں ثبوت دوں گا. عمران خان صاحب نے ثبوت کے حوالے سے ایک بیان دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ ان کے پاس انٹرنل انفارمیشن ہے, اندر سے آئی ہوئی انفارمیشن. اب اس کی بھی وضاحت عمران خان صاحب کریں گے, اندر سے آئی انفارمیشن کی, اور وہ کہاں کریں گے؟ کورٹ آف لا میں. تو عمران خان صاحب کو ثبوت دینے کا پاکستان کا عدالتی نظام پابند بنا سکتا ہے, اور عمران خان صاحب سے ثبوت مانگ سکتا ہے, لیکن انہیں یہ کام کرنے نہیں دیا جائے گا. یہ اچھا دیا نہیں گیا ابھی تک, ٹھیک ہے. تو یہ کام حکومت ہے, حکومت کروا لے اور عمران خان صاحب سے ثبوت مانگ لے.
اچھا ٹی ایم یہ جو فوج اور اس کے افسران کے خلاف ماضی کے جو نواز، زرداری، مریم کے تنقیدی بیانات ہیں اتنے پرانے تو نہیں کہ ان پر ماحول سال کی گرد پڑ گئی ہو، تو پھر اچانک فوج اور افسران کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار، ہم کب تک سیاستدانوں کے یہ یو ٹرن بیانات سنتے رہیں گے؟ اچھا ان بیانات کی، موجودہ بیانات کی ٹائمنگ ہے بڑی امپورٹنٹ. میں نے آپ سے پہلے کہا نا کہ ہسٹری ہے کہ خان صاحب ریسنٹ پاسٹ میں یہ نام بار بار لیتے آئے ہیں. اس وقت زرداری صاحب نے، شہباز شریف صاحب نے فوری طور پر ایک ساتھ یہ بات کر دی. مریم نواز شریف صاحبہ نے ایک ویڈیو پوسٹ کی ہے ٹویٹر پہ. یہ ویڈیو جو ہے ایک یوٹیوب ولاگ ہے عمران شفقت صاحب کا. اچھا یہ وہ صاحب ہیں جو اٹھا لیے گئے تھے عمران خان صاحب کی حکومت میں، یہ بھی اٹھائے گئے تھے. عامر میر جو نگراں وزیر اطلاعات ہیں یہ بھی اٹھائے گئے تھے. رضوان رضی صاحب بھی اٹھائے گئے تھے، رضی دادا صاحب. تینوں صحافی ہیں اور تینوں جو ہیں وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ اپروچ رکھتے ہیں بظاہر، اور اس اپروچ میں اینٹی عمران خان ایلیمنٹ بھی اچھا خاصا ہے. ٹھیک ہے. ان میں سے دو لوگوں کی حالیہ دنوں میں ایک خاتون سیاستدان سے ایک سے زائد ملاقاتیں ہوئی ہیں. اچھا یہاں سے مریم نواز شریف صاحب نے جو ویڈیو پوسٹ کی ہے وہ شفقت عمران شفقت صاحب کی، اور اس ویڈیو میں عمران صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ کچھ کلوز ملے ہیں، لنکس ملے ہیں کہ 3 شخصیات کا جو قتل ہوا ہے اس میں فیض حمید صاحب اور عمران خان صاحب کا اتحاد انوالو تھا. وہ 3 افراد کون ہیں؟ خادم رضوی مرحوم، جج وقار سیٹھ مرحوم اور جج ارشد ملک مرحوم. ان 3 لوگوں کا قتل ہوا ہے، اس میں یہ لوگ انوالو تھے. اور اس میں ایک اور بات کی جا رہی ہے کہ 3 لوگوں کو اور مارنے کی کوشش کی گئی، وہ 3 لوگ بچ گئے. جو 3 لوگ بچ گئے اس میں ایک نام ہے حامد میر صاحب کا، ایک نام ہے خود مریم نواز شریف صاحبہ کا، ایک نام ہے ابصار عالم صاحب کا. اچھا اب اس میں آپ مزید کیا دیکھ سکتی ہیں؟ دیکھیے یہ جو 3 لوگ ہیں ان کو باری باری دیکھ لیتے ہیں. خادم رضوی صاحب جو ہیں وہ بہت بیمار تھے، دھرنے میں ہی بیمار رہتے، بخار وغیرہ، ان کی طبیعت خراب ہے اور وہ پھر بھی دھرنے میں بیٹھے ہوئے. یہ خبریں ہمارے سامنے تھیں، ان دونوں کورونا تھا. عمران صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ تینوں کا پیٹرن ایک ہی ہے، تینوں کے قتل کا، کہ کورونا پہ ڈال دیا گیا. اچھا جج وقار سیٹھ صاحب جو ہیں انہوں نے وہ فیصلہ دیا تھا کہ مشرف کو سزائے موت، اگر مر بھی جائیں تو گرفتار کر کے لایا جائے، لٹکا دیا جائے 3 دن ڈی چوک پر. پھر وہ فوج کا بڑا شدید ریئیکشن جنرل آصف غفور صاحب کا آیا تھا اور وہ سیٹسائڈ ہو گیا تھا. اچھا جج صاحب جو ہیں وہ کورونا سے گئے، جج ارشد ملک صاحب کورونا سے گئے. یہ تینوں جو لوگ ہیں ان میں جو کورونا سے وہ لوگ جن کی جان کو زیادہ خطرہ ہوتا ہے، ان کی جو علامات آئیں وہ تینوں میں پائی جاتی ہیں. تینوں بزرگ. خادم رضوی صاحب کے ساتھ ایک ڈسیبلٹی بھی جڑی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. تو خادم رضوی صاحب جسمانی طور پر کمزوری اور ضعف والا معاملہ بھی تھا. وقار سیٹھ صاحب اور جج ارشد ملک صاحب بزرگ بھی، ویٹ بھی زیادہ. تو یہ پاسبلٹی، اچھا اس کو قتل کہا جا رہا ہے اب کہ تینوں کا قتل ہوا. تو کورونا سے دنیا بھر میں جو ہے وہ مطلب کروڑ پلس لوگ، تو مطلب حیرانی ہے کہ یہ کیا جا رہا ہے. ہمارے یہاں دیگر شخصیات بھی بڑے بڑے نام کورونا سے گئے ہیں، تو مطلب سب کو ڈال دیں. اس کے بعد حامد میر صاحب بچ گئے. تو حامد میر صاحب بچ گئے کہنے والے جو نا پہلے اس بات کا جواب دیں کہ باجوہ صاحب نے یہ ایک بار حامد میر صاحب کو صحافیوں کی موجودگی میں کہا تھا، میر صاحب بتاتے کیوں نہیں جو آپ پہ گولیاں چلی تھیں کس نے چلائی تھی؟ تو اس کا حامد میر صاحب نے کبھی جواب نہیں دیا ابھی تک. ٹھیک ہے. ایک میں آپ سے مزید عرض کروں کہ بات ہو رہی ابصار عالم صاحب کی. باجوہ صاحب نے شاہد مطلع صاحب کے کو دیے گئے انٹرویو میں اس بارے میں کچھ چیزیں بتائی تھیں، اور ابصار عالم صاحب نے ایک عدد ٹویٹ کیا تھا. ایک غیر معروف جنرل تھے، ان کا نام آیا سامنے، لوگوں کو نہیں پتا تھا کون ہے. تو ابصار عالم صاحب نے ٹویٹ کر کے کہا تھا کہ یہ ہیں وہ جنرل. اچھا کسی کو ان کی تصویر وغیرہ نہیں پتا تھی. ہوا کیا تھا، میاں نواز شریف صاحب نے مارچ 2021 میں ایک ٹویٹ کیا اور کہا کہ مریم کو اسمیش کرنے کی دھمکی دی جا رہی ہے. مریم کو اسمیش اگر کچھ ہوا تو اس میں ذمہ دار ہوں گے عمران خان، جنرل باجوہ، جنرل فیض، جنرل عرفان ملک. لوگ جنرل عرفان ملک پہ چونکے کہ یہ کون ہے. ابصار صاحب نے ان کی تصویر وغیرہ ڈال دی کہ یہ ہیں. اس بارے میں یہ بھی کہا گیا بعض لوگوں کی جانب سے اس وقت کہ ابصار صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس کے پیچھے یہ ہو سکتے ہیں. تو یہ سب کچھ ہوا تھا. اب جو یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ یہ دیکھیں جی 3 لوگوں کی جان لینے کی کوشش کی گئی، تو اس کو ان چیزوں کو کنیکٹ کر لیں، چیزیں آسان ہو جائیں گی. میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت ٹائمنگ جو ہے نا عمران خان صاحب کے معاملے میں
عدالت سے نظر آ رہا ہے کہ فیصلہ آ سکتا ہے, فیصلے میں شہباز شریف صاحب جا سکتے ہیں, حکومت کے لیے مشکلات اور بڑھ سکتی ہیں. تو یہ تمام چیزیں عمران خان صاحب اور چیف جسٹس صاحب ان کے لیے میسج ہے. حامد میر صاحب نے ایک اور بات کی ہے کہ جو بندیال صاحب ہیں ان کو یہ میسج دیا جا رہا ہے. حامد میر صاحب نے یہ شہزاد اقبال صاحب کے پروگرام میں بات کی ہے کہ ابھی جو چودھری پرویز الہی کے گھر پہ حملہ ہوا تھا, بختر بند گاڑی سے دروازہ توڑا گیا تھا, انہوں نے کہا آپ کا کیا خیال ہے کہ شہباز شریف صاحب کو نہیں پتا ہوگا؟ یہ حامد میر صاحب نے بات کی. کہتے ہیں کہ اس سے آگے ابھی تو بختر بند گاڑی استعمال ہوئی, ہو سکتا ہے کچھ اور اس سے زیادہ بھی بڑی چیز آ جائے. اب اس سے زیادہ بڑی چیز کیا ہوتی ہے بختر بند گاڑی سے بڑی؟ مطلب پی ایس او کا آئل ٹینکر ماریں گے لے آ کے؟ نہیں, آئل نکال دیں اب آپ. پی ایس او کا آئل ٹینکر تھا نا, آئل نکال دیں اب آپ, ویسے بھی تیل تو ہے نہیں. تو باجوہ صاحب نے بتایا تھا. تو بہرحال حامد میر صاحب جو اشارے کر رہے ہیں یہ ہے فوج کو سیاست میں گھسیٹنے والا کام. جو شفقت عمران صاحب بات کریں, یہ ہے فوج کو سیاست میں گھسیٹنے والا کام. اکسایا جا رہا ہے انہیں. ادارے تمام کے تمام جو قانون ہے اس کے مطابق کام کریں, چیزیں بہت آسان ہوں گی. لیکن اگر غیر سیاسی چیزیں اس انداز میں سیاسی معاملات میں ہوتی رہیں گی تو پھر یہی ہوگا جو ہو رہا. سر, تھالی کے بینگن جیسے سیاستدان حکومت میں آ کر آئین کے مطابق حکمرانی کرنا نہیں سیکھیں گے تو عوام تک ان کی حکومت کے ثمرات کیسے پہنچیں گے؟ سرداری اور نواز مفاد کی سیاست کے بجائے عوامی سیاست کب کریں گے؟ بھائی بنا لیا نا, جو لوٹنا تھا لوٹ لیا, جو کتنا بناؤ گے یار؟ تو اب تو عوام کے لیے کچھ سوچ لو. یہ فوج کے ساتھ گٹھ جوڑ کر لینا تھا, یعنی کہ کبھی اس کے ساتھ مل جانا کبھی اس کے ساتھ مل جانا, یہ کب تک؟ جب تک پورا بھروسہ اس بات پہ نہ ہو کہ ہمارے پاس ووٹ کی طاقت ہے اور ہم مقابلہ کر سکتے ہیں. اب اس وقت تو بالکل بھی نہیں ہے. سر, ووٹ کی طاقت تو کارکردگی سے آتی ہے نا. جب کارکردگی نہیں دکھائیں گے تو ووٹ کی طاقت کا یقین کیسے آئے گا ان کے پاس؟ دیکھیے کارکردگی دکھاتے نا, اسی لیے آپ کو ملک میں, صرف ملک میں نہیں ملک سے باہر بھی اثاثے نظر آتے ہیں. تو وہ کارکردگی ہے نا, یہ کارکردگی ہے. تو اس کارکردگی پر تو عوام سے آپ کو ووٹ نہیں مل سکتے. تو پھر آپ لوگ یہی گیٹ نمبر 4 کے باہر کھڑے لائن میں لگے رہیں گے. ہماری سیاست ایسے ہی ہے, ایسے ہی چلے گی. ہماری عدالت نے اب تک ہمت نہیں کی ہے. ہماری عدالت کو ہمت کرنی پڑے گی اور ہمارے اداروں کو سب کو ایک ایک سٹیپ پیچھے لے کر سکون کے تحمل کے ساتھ معاملات کو دیکھنا ہوگا اور یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ملک چلے گا تو آئین کے مطابق چلے گا, اور یہ سب کو دیکھنا ہوگا. ٹی ایم سیاستدان خود ایسے قانون بناتے ہیں کہ فوج کو بے لگام کرتے ہیں. نواز شریف نے ہتھیاروں کی سپلائی پارلیمنٹ کے اختیار سے نکال دی. کیوں؟ دیکھیے, اس لیے کہ ایک لفظ کراچی کی اردو میں بڑا کامنلی یوز ہوتا ہے, ٹرک کے اور بڑی گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر. تو خواہشیں بڑی بڑی ہوتی ہیں, تپڑ نہیں ہوتا. سر, میرے خیال سے جو ذوالفقار علی بھٹو نے احتساب کا ڈھانچہ کھڑا کیا تھا, جسے جنرل ضیاء نے آ کے مسمار کر دیا, تو اسے مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. ذوالفقار بھٹو بھی نرسری کی پیداوار تھا. ہاں وہ ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے کچھ نہ کچھ کرنے کی دیکھیے جتنے لوگ بھی بعد میں بولے نا, خود عمران خان صاحب بھی, وہ سب بعد میں بولے ہیں. ہاں, تو یعنی کہ متاثرین میں شامل ہو کر پھر بولے ہیں. ہاں, تو اس سے پہلے نہیں بولتے. ہمیں ان میں عمران خان صاحب بڑی حد تک ایسے نظر آتے ہیں, اور یہ میں پھر ان کو سپورٹ بھی کرتا ہوں, کہ جو پہلے بھی بولتے تھے حکومت میں آ کے ان کو لگا کہ یار مل کے چل سکتے ہیں, پھر ان کو لگا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا, تو پھر وہ متاثر بھی ہو گئے. فوج کے ساتھ ہی اپنے آپ کو کیوں مضبوط محسوس کرتے ہیں؟ کوئی بھی سیاسی فوج سب سے بھرپور ادارہ ہے اس ملک کا, ایک فوج سب سے ڈسپلن ادارہ ہے اس ملک کا, یہ تو بڑا کامن جملہ ہے. ہماری سیاسی جماعتیں اگر ایک ساتھ کھڑی ہو جائیں گی اور بات کرنے, ایک میز پر بیٹھ کر بات کرنے کا سلیقہ سیکھ جائیں گی, تو کیا یہ ممکن نہیں ہو سکتی؟ پہلے بھی انہوں نے کیا تھا, باقاعدہ ریٹن ایگریمنٹ کیا تھا, نہیں ہوا. جو مذہبی سیاسی جماعتیں انہوں نے بھی کیا تھا, اور جو سیاسی جماعتیں انہوں نے بھی کیا تھا, لیکن نہیں ہوا. اب بھی نہیں ہو سکتا, کیونکہ اس ملک میں ایسے ہی چل رہا ہے, اور پرابلم یہ ہے کہ ایسے ہی چلے گا. ناظرین, یہ تماشا کب تک چلے گا؟ ہم تو اب بڑے سے بوڑھے ہو رہے ہیں, لیکن یہ تماشا ختم نہیں ہو رہا. آئندہ اگلی کسی رپورٹ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.